لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابي. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تیرے زمانے میں چار جانب نگار یکتا تجھی کو دیکھا. تیرے زمانے میں چار جانب نگار یکتا تجھی کو دیکھا. حسین دیکھے جمیل دیکھے بس ایک تجھ سا تمہیں کو دیکھا. اگرچہ اس گلشن جہاں میں ہزاروں گل ہیں برنگ دیگر، ولے کہ خوشبو بروح پرور صدا مہکتا تجھی کو دیکھا. محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا. در شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا. حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم، کردار پہ اپنے کبھی شرمائے نہیں ہم. زندہ کے دروباں میں ہیں تیری نائے شناساں، پہنچے جو سردار تو گھبرائے نہیں ہم. شہید سے بتاؤں عشق کا کیا اصول ہے، کہو کہ راہ حق میں موت بھی قبول ہے. اگر تمہاری زندگی میں ہو تان صحابہ پر، تو جانے والا کہہ گیا زندگی فضول ہے. یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، معززین علاقہ، مائدین شہر، سروقف سرفروش، مجاہد، مواحد، غیرت مند، باوفا، بہادر، نہ ڈر، بے باک،
توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج 30 اکتوبر سن 2021 کی اس تاریخ میں آپ کے شہر جناوالا کی اس جامع مسجد میں آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعا ہے خلا کے عالم مجھ ناچیز کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پر سب سے پہلے مجھے، بعد میں ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن احباب کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا موقع ملا، ان میں بالخصوص عزت مآب محترم جناب حضرت مولانا عثمان خالد صاحب دامت برکاتہم، قاری محمد حبیب اللہ خالد صاحب دامت برکاتہم، اور دیگر جتنے دوست احباب، اللہ تعالیٰ تمام کی زندگی میں، عمر میں، علم میں برکت عطا فرمائے۔ مسجد میں بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے کہ جن سے عمر میں تو میں چھوٹا ہوں گا، لیکن چونکہ ہر بندے کا اپنا ایک مزاج اور طبیعت ہوتی ہے، آپ کے بیٹھنے کے اسٹائل اور انداز کو میں ابھی تک کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے سمجھ آئے، پر آ نہیں رہا۔ بات سمجھ آ رہی؟ نہیں، جو اندر بیٹھے میں ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا۔ آپ نے اپنے بیٹھنے کے انداز بدلنا شروع کر دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ساتھی کچھ باہر بیٹھے ہیں، پتہ نہیں وہ اندر آنا نہیں چاہ رہے، یا ان کو مزہ نہیں آ رہا، یا پتہ نہیں کوئی اور ان کی مجبوری ہو سکتی ہے، وہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن جس ساتھی کے سامنے جگہ بھی خالی ہے اور وہ پھر پیچھے بیٹھا ہے، تو یہ بیٹھنے کا انداز درست نہیں ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے بیٹھیں، کم سے کم، چونکہ یہ سیاسی پروگرام تو ہے نہیں، مذہبی اور دینی پروگرام ہے، تو جس ساتھی تک، جس بزرگ اور دوست تک میری آواز جا رہی ہے، وہ اپنی جگہ کو تھوڑا سا تبدیل کر کے، اور مسجد کا اندر کا جو حصہ خالی پڑا ہوا ہے وہ قریب قریب آ جائے۔ بڑوں نے کہا ہے کہ قریب ہو جو شخص، اسے بات جلدی اور آسانی سے سمجھ آتی ہے، اور سمجھانے والے کو بھی سمجھانے میں آسانی ہوتی ہے۔ کہیں سبحان اللہ۔ مجھ سے قبل آپ سے بڑے خوبصورت اور بڑے مزیدار انداز میں سیرت النبی و عظمت صحابہ کے عنوان پر مدلل گفتگو فرما رہے تھے خطیب اسلام مقرر ذیشان حضرت اقدس حضرت مولانا مظفر امید بٹو صاحب دامت برکاتہم، اور ان سے تو شاید ہماری یہ پہلے پروگرام کی ملاقات ہے۔ ان کے والد محترم، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ ان سے میری کئی پروگراموں میں ملاقات ہو چکی ہے، اور کئی دفعہ گپ شپ اور بڑے خوبصورت لہجے اور بڑی پیاری گفتگو کیا کرتے تھے، اور مجھے انہوں نے کئی نصیحتیں بھی کی، اور مجھے وہ آج تک یاد ہیں، اور میں ان پہ عمل بھی کرتا ہوں، اور دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ یہ ایک اس خطیب کی نصیحت ہے کہ جسے پاکستان نہیں پوری دنیا جانتی ہے۔ ان کی نصیحتیں ہم نے سنبھالی ہوئی ہیں۔ بہت سارے ایسے پروگراموں پہ ایسا ہوتا، ہم گفتگو کر رہے ہوتے اور حضرت تشریف لے آتے، اور ان کی موجودگی میں 20-25 منٹ ہمیں اور موقع ملتا، اور بڑی توجہ سے سنتے، اور بعد میں کہتے ایک زمانہ ہوتا تھا ہم بھی ایسی گفتگویں کیا کرتے تھے، آج آپ لوگوں کا زمانہ ہے، اب وہ دور گیا، ہمارا تھوڑا سا انداز بدلا لیکن مزاج نہیں بدلا۔ اور جن لوگوں کا مزاج نہیں بدلتا، انہیں دنیا زندگیوں میں بھی انہیں جانتی ہے، اور وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کا نام باقی رہتا ہے۔ عنوان آپ کا محفل حمد و نعت ہے۔ ساتھیوں نے میرے ذمہ کچھ عنوان لگا رکھا ہے، میں مختصر وقت میں تھوڑی تھوڑی حاضری اپنی تمام عنوان پہ رکھوں گا۔ محفل جو اشتہار میں نام لکھا ہے وہ محفل سج چکی ہے، آپ لوگ بیٹھ چکے ہیں، ذکر عشاء کی نماز سے لے کر اب تک شروع ہے، جاری ہے، آنے والا مہمان اپنی حاضری لگا رہا ہے، سننے والے اسے سنتے چلے جا رہے ہیں، چاہے وہ نعت خوانی کی صورت میں ہو، چاہے وہ قرآن کی تلاوت کی صورت میں ہو، چاہے وہ بیان کی صورت میں ہو، چاہے وہ گفتگو کی صورت میں ہو، آپ کے سامنے حاضری لگ رہی ہے، آپ سماعت کر رہے ہیں، اور جو بات آپ تک پہنچ رہی ہے آسانی سے اور آپ کو اچھی لگ رہی ہے، آپ کا ضمیر، آپ کا ایمان اس بات پہ ملامت کر رہا ہے، آپ سبحان اللہ کی صورت میں، ماشاء اللہ کی صورت میں، الحمدللہ کی صورت میں اس بات کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ محفل حمد و نعت
حمد وہ عنوان ہے کہ دنیا کے اندر یہ عنوان صرف 1400 سال نہیں بلکہ کائنات کو وجود نہیں ملا تھا، یہ حمد عنوان اس وقت بھی تھا۔ عالم ارواح سے یہ عنوان چلتا چلا آ رہا ہے۔ ابھی کائنات میں پیغمبر نہیں آئے تھے، ابھی کائنات میں نبی نہیں آئے تھے، ابھی کائنات میں رسول نہیں آئے تھے، لیکن رب کی حمد موجود تھی، اللہ کا ذکر موجود تھا، رب کا تذکرہ موجود تھا، اللہ کا نام موجود تھا، اللہ کے نام کے چرچے موجود تھے، آسمانوں پہ رب کا نام تھا۔ پھر اللہ نے دنیا کو ترتیب دیا، اور ترتیب دینے کے بعد کائنات میں پہلے نبی کو بھیجا، کائنات میں پہلے پیغمبر کو بھیجا، کائنات میں پہلے رسول کو بھیجا، جنہیں میں اور آپ جناب آدم علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ دنیا میں آئے اور آنے کے بعد آپ نے حمد کی بات کی، آپ دنیا میں رہے، آپ نے دنیا میں حمد کی بات کی، آپ دعوت کا پیغام لگاتے رہے تو آپ نے اس میں حمد کی بات کی۔ آپ کا ایک ایک لمحہ، آپ کا ایک ایک لحظہ، آپ کی ایک ایک گھڑی، آپ کا ایک ایک وقت رب کی حمد میں گزرا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ جناب آدم علیہ السلام اللہ کے مقرر کردہ خلیفے بن کر کائنات میں تشریف لائے، اور ذریعہ یہ کہ آپ کائنات کے لوگوں کو اللہ کا پیغام دینے آئے ہیں، رب کی بات بتانے آئے ہیں، رب کی ذات کا تعارف کرانے آئے ہیں۔ اللہ چاہتے یہ کام فرشتوں سے لیتے، اللہ چاہتے اس کے لیے کوئی اور مخلوق پیدا کرتے، لیکن اللہ نے اس کام کے لیے، اپنے پیغام کے لیے، اپنے بیان کے لیے، اپنے عنوان کے لیے، اپنی بات کے لیے، اپنی دلیل کے لیے، اپنی امانت کے لیے، اپنی قدرت کے لیے، اپنی طاقت کے لیے، اپنی ہمت کے لیے، اپنی جرت کے لیے انسانیت کا آغاز کیا، اور انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا، اور بنانے کے بعد اللہ نے پیغمبر بنا کے، اللہ نے نبی بنا کے، اللہ نے رسول بنا کے جناب آدم کو کائنات میں بھیج دیا۔ یہ سلسلہ رکا نہیں، یہ وقت رکا نہیں، یہ حالات رکے نہیں۔ ایک نبی آتا چلا گیا، اس کے جانے کے بعد پھر اور نبی آ گیا، اس کے جانے کے بعد پھر اور نبی آ گیا، اس کے جانے کے بعد پھر اور رسول آ گیا۔ یہ سلسلہ چلتا چلا گیا، بات ہوتی چلی گئی، آواز لگتی چلی گئی، عنوان بیان ہوتا رہ گیا، لیکن خلاق عالم نے چونکہ کائنات کا نظام جس ہستی کے لیے، جس مقام کے لیے، جس رتبے کے لیے، جس شان کے لیے اور جس کی عظمت کے لیے کائنات کا وجود دیا گیا تھا، کہ جس کی عظمت کو ابھی نمودار ہونا تھا، جو نبیوں کے بعد آنے والے تھے، رسولوں کے بعد آنے والے تھے، پیغمبروں کے بعد آنے والے تھے، اللہ نے اس پیغمبر کو بنایا پہلے تھا، کیونکہ محبوب نے خود اپنی زبان فیض ترجمان سے کہا کہ مجھے اللہ نے اس وقت بنایا تھا جب آدم مٹی اور پانی میں تھا۔ پتا چلا میرا پیغمبر، میرا نبی، میرا رسول آدم سے پہلے تھا، نوح سے پہلے تھا، یحییٰ سے پہلے تھا، زکریا سے پہلے تھا، مسیح سے پہلے تھا، ادریس سے پہلے تھا، داؤد سے پہلے تھا، یعقوب سے پہلے تھا، یوسف سے پہلا تھا۔ 7 لاکھ پیغمبروں کو اللہ نے بعد میں بنایا، جسے پہلے بنایا آمنہ کا لال کہتے ہیں، عبداللہ کا لخت جگر کہتے ہیں، ساقی کوثر کہتے ہیں، شافی معاشر کہتے ہیں، جانے جہاں کہتے ہیں، محبوب خدا کہتے ہیں، خیر الورا کہتے ہیں، بدر الدجا کہتے ہیں، شمس الضحیٰ کہتے ہیں، عین و عیا کہتے ہیں، فاللیل کی زلفوں والا کہتے ہیں، علم نشرہ کے سینے والا کہتے ہیں، ما زاغ البصر وما طغیٰ کی آنکھوں والا کہتے ہیں، حسن کائنات کہتے ہیں، جلال کائنات کہتے ہیں، جمال کائنات کہتے ہیں، روب کائنات کہتے ہیں، تنتبہ کائنات کہتے ہیں، تخلیق وجہ کائنات کہتے ہیں۔ نانا ایک قدم آگے بڑھو، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کا پیغمبر کہتے ہیں، رقیہ، فاطمہ، زینب اور کلثوم کا بابا کہتے ہیں، جناب حسنین کریمین کا نانا کہتے ہیں، عزت کائنات کہتے ہیں، شوکت کائنات کہتے ہیں، وقار کائنات کہتے ہیں، حسن کائنات کہتے ہیں، تنہیہ کائنات کہتے ہیں، تدبر کائنات کہتے ہیں، علم کائنات کہتے ہیں، عمل کائنات کہتے ہیں، خصوصیت کائنات کہتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، بنایا پہلے، بھیجا بعد میں، پیغام بھی وہی ہے، عنوان بھی وہی ہے، بات بھی وہی ہے، نعرہ بھی وہی ہے، گفتگو بھی وہی ہے، لب و لہجہ بھی وہی ہے۔ جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک پیغام نہیں بدلا، عنوان نہیں بدلا، اعلان
زبان نہیں بدلا، بات نہیں بدلی، گفتگو نہیں بدلی، لہجہ نہیں بدلا. اس پیغمبر نے آنے کے بعد بھی قوم کے سامنے مخاطب ہو کے کہا لا الہ الا اللہ. آپ سے پوچھتا ہوں اسے کیا کہو گے؟ جواب دینے والا جواب دے گا اسی کو تو رب کی آمد کہتے ہیں. اسی کو حمد کہتے ہیں. آپ کائنات میں آئے، آغاز حمد سے ہو گیا، عنوان حمد سے ہو گیا، لیکن جتنے نبی کائنات میں پہلے آئے تھے، جتنے رسول کائنات میں پہلے آئے تھے، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کہنے والے نبی نے کہا آدم صفی اللہ، کہنے والے نبی نے کہا نوح نجی اللہ، کہنے والے نبی نے کہا موسیٰ کلیم اللہ. جب اس کے بعد کوئی اور نبی آیا، پیغام بدل گیا، محمد الرسول اللہ. اور جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آواز لگی، پھر 1400 سال گزر گئے. 1400 سال سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک، قیامت سے لے کے معاشر تک، معاشر سے لے کے جنت تک، اور جس نبی کا نام نامی موجود ہے اسی نبی کے نام کو نعت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ رب کے تذکرے کو حمد کہتے ہیں، محبوب کے ذکر کو نعت کہتے ہیں. اور دنیا کے لوگوں، رب کا تذکرہ کیا آدم نے کیا، نوح نے کیا، یحییٰ نے کیا، 1.25 لاکھ پیغمبروں نے کیا. محبوب کا تذکرہ رب نے کیا. زور سے، زور سے. اتنی کمزور سبحان اللہ کو عطا دی میں ہوں ہی نہیں. مجھے تو مردوں والی چاہیے، مجھے جوانوں والی چاہیے. ماشاءاللہ مجمع میں ایک میں نے سفید داڑھی والا دیکھا، اس کی سبحان اللہ سنی تو اس نے بھی بتایا ہوگا میں بھی جوان ہوں. محبوب کی عزت اور ذکر کے لیے ہم سارے ہی جوان ہیں یا نہیں؟ زور سے. رب کے ذکر کو حمد کہتے ہیں، محبوب کے ذکر کو نعت کہتے ہیں. جن کے ذمہ حمد لگی انہوں نے حمد کی. حمد کہنے سے رکے، باز آئے، چھوڑا نہیں، بدلے نہیں، تبدیل نہیں ہوئے، کچھ بھی ہو گیا پیچھے نہیں ہٹے. زور سے اور زور سے اور زور سے. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، میرے جملے کو ضائع نہ ہونے دینا. جن کے ذمہ رب کی حمد لگی، چھوڑا تو نہیں، پیچھے تو نہیں ہوئے، بدلے تو نہیں، تبدیل تو نہیں ہوئے. حالانکہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوا لیکن حمد کو چھوڑا. اور جن کے ذمہ نعت لگی ان کے ساتھ بھی سب کچھ ہوا، انہوں نے نعت کو چھوڑا. اور جن کے ذمہ نظم لگی ان کے ساتھ بھی سب کچھ ہوا. دلیل کے طور پہ نام حق نواز بدلا، بدلا، چھوڑا، پیچھے ہوا، زور سے ڈرا، گھبرایا. حالات اس وقت بھی تھے نا، مخالف اس وقت بھی تھے نا، ٹکرانے والے اس وقت بھی تھے نا، روکنے والے اس وقت بھی تھے نا، ڈرانے والے اس وقت بھی تھے نا. ڈرا؟ زور سے. کسی نے پوچھ لیا وجہ، جواب دینے والے نے کہا انبیاء، جواب دینے والے نے کہا صحابہ، جواب دینے والے نے کہا تابعین، جواب دینے والے نے کہا تبع تابعین، جواب دینے والے نے کہا ائمہ، جواب دینے والے نے کہا فقہا، جواب دینے والے نے کہا بزرگ، جواب دینے والے نے کہا علماء. کہنے والے نے جواب میں کہا آج نہیں بلکہ جب سے کائنات کا وجود ملا تسلسل نہیں بدلا. اور جس کے ذمہ رب نے جو کام لگایا اس نے اس کام کو پورا کیا، مکمل کیا. بدلا بھی نہیں ہے، ڈرا بھی نہیں ہے، پیچھے بھی نہیں ہوا، تبدیل بھی نہیں ہوا. یہی کام جب جنگ میں سونے والے حق نواز کے ذمہ لگا، پھر ڈرا بھی نہیں ہے، بدلا بھی نہیں ہے، تبدیل بھی نہیں ہوا. پھر جیلوں میں ڈال دیا گیا، ہتھکڑی پہنا دی گئی، الف نخلا کر کے مارا گیا. جواب دینے والے نے جواب
اللہ کی قسم وہی امام ہے جو صحابہ کا. آج لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب حالات. میں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں اگر اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوتے تو پیغمبر سے کہتے ہیں یا رسول اللہ حالات. یہ ایسے لوگ ہیں، یہ کبھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے. یہ کہتے ہیں حالات، ہم کہتے ہیں بات. حالات آ جائیں، کسی کو کہا جائے ابو کو ابو نہیں کہنا، حالات خراب ہیں. کوئی مان لے گا؟ ہاں مان لے گا جو بے غیرت ہوگا. زور سے زور سے. اللہ کی قسم میں لوگوں سے بات کرتا نہیں، میں تو دل سے بات کرتا ہوں. میں آپ سے بات نہیں کر رہا، میں آپ کے دل سے بات کر رہا ہوں. اور مجھے جواب دل دے، آپ کی زبانوں کی ضرورت نہیں ہے. میں دل سے بات کرتا ہوں. ہم ان کشتیوں کو جلا کر آئے ہیں جن میں بیٹھ کر واپسی جایا کرتا ہے. ہم ان کشتیوں کو جلا چکے ہیں، آپ نے نہیں گھبرانا. ہم جب آ گئے تو پھر کوئی یہ کہے کہ یوں بات نہ ہو، ایسے نہ ہو، ہم کہتے ہیں پھر راستہ واپسی کا، ہم واپس چلے جائیں. ایسا ہو نہیں سکتا. آئے ہوں، کھڑے بھی ہوئے ہوں، بات بھی کر رہے ہوں، پھر ڈر جائیں، خاموش ہو جائیں. ہمارے دین میں بدلنے کی اجازت ہے. اسلام بدلنے کا درس نہیں دیتا. اسلام میں چھپایا نہیں جاتا، دکھایا جاتا ہے. وہ اور لوگ ہیں، وہ اور قبیلہ ہے، وہ اور قومیں ہیں. میں آپ کو اس پر دلیل دیتا ہوں. مولانا صاحب نے بھی کہا نا، علی چادر لو، چادر لے کر علی سو گئے چادر میں. باہر کون کھڑے تھے؟ ایسے نہیں پی ٹی آئی نون لیگ تحریک انصاف، نہ مل کر. کون تھے؟ کون تھے؟ بات ریکارڈ ہو رہی ہے، ریکارڈنگ میں بھی آ رہا ہوں. اللہ کی قسم کافر اسے کہہ رہا ہوں جو 1400 سال پہلے. آپ بولو گے مولوی صاحب یہ جملہ کہنے کی کیا ضرورت تھی، سننے والا ویسے بھی سن لے گا. میں نے کہا دور بڑا عجیب ہے، کلپ بنا لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کاٹ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ دیکھو یہ کہہ رہا ہے، بناؤ. اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں جس کے دل میں میرے محبوب کا احترام نہیں، صحابہ کا احترام نہیں، اہل بیت کا احترام نہیں، وہ اس کائنات کا غلیظ ترین کافر ہے. یہ ہمارے ایمان کی بات ہے، یہ ہمارے نظریے کی بات ہے، یہ ہماری سوچ کی. بھائی یہ نہ کہہ سکیں پھر مسلمان کیوں ہیں؟ پھر گھر بیٹھ جائیں، پھر بازار میں نہ آیا کریں، پھر روڈ پہ نہ آیا کریں، پھر یہ نہ کریں ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس ملک میں آزادی ہے. اگر آزادی ہے تو تمہارے لفظوں کو بھی آزادی ہے، اگر آزادی ہے تمہارے عنوان کو بھی آزادی ہے، اگر آزادی ہے تمہارے پیغام کو بھی آزادی ہے. اور جب آزادی حق نواز کے ہاتھ میں بھی ہے پھر ڈر کس بات کا؟ کہتے ہیں جی حق نواز مرشد ہے. حق نواز کا نام ہے حق کہنا. مرشد حق نواز ہو پھر چھپ جائیں، ایسا نہیں ہوتا. باہر کون کھڑے؟ علماء نے لکھا پورے 100 ہیں کون؟ پھر کمزور ہو گئے ہو، پھر کمزور ہو گئے. کون ہے؟ تلوار لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، جرت نہیں ہو رہی اندر داخل ہو جائیں. میں نے کہا ربا وجہ؟ رب نے جواب ارشاد فرمایا اندر نبی اور علی گفتگو کر رہے ہیں. یہ جائیں گے ضرور پر تھوڑا ٹھہر کے، ابھی گفتگو چل رہی ہے. علی یہ لے لو، یہ میرا تکیہ لے لو، میرا بستر لے لو، میری چادر لے لو. علی یہ کافروں کی امانت بھی لے لو. کافروں کی، یہ کافر کتنے کنجر ہیں، محبوب کو اندر بھی ان کی امانت کی فکر ہے، یہ کنجر تلوار لے کے آئے ہوئے ہیں. یہ کتنے خبیث ہیں، حضور کو جاتے جاتے بھی ان کی امانتوں کی فکر ہے. میرا محبوب رحمت للعالمین ہے، جاتے جاتے بھی ان کی امانت کی فکر ہے. علی یہ بھی لے لو اور سو جاؤ. علی کو پتہ نہیں تھا باہر کافر کھڑے ہیں اور 100 کھڑے ہیں، تلوار ننگی لے کر کھڑے ہیں. پکی بات ہے. سوال کرو علی سو کیسے گئے؟ علی نیند کیسے آ گئی؟
علی کہتے ہیں محبوب کا بستر تھا، محبوب کا تکیہ تھا، محبوب کی چادر تھی، حکم محبوب کا تھا۔ علی سو گئے، علی ڈر نہیں لگا؟ حضرت علی کا جواب سنو، حضرت بھی خطیب ہیں، میں تو علماء سے سنا ہوا ایک جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ علی ڈر نہیں لگا؟ حضرت علی جواب دیتے ہیں یہ زندگی کی علی کی پہلی رات تھی جس رات علی کو یہ خوف ہی نہیں تھا، علی کو یقین تھا آج رات علی کو موت آ سکتی علی وہ کیسے؟ حضرت علی کہتے ہیں سنا نہیں محبوب کیا کہہ رہے ہیں؟ علی سو جاؤ صبح اٹھنا، علی سو جاؤ صبح اٹھنا، یہ امانتیں کافروں کے حوالے کرنا۔ علی کہتے ہیں جب محبوب نے کہا صبح اٹھنا تو علی کو یقین ہے۔ علی کیسے؟ علی جواب دیتے فما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی مرضی سے نہیں بولتا، اللہ نے حکم دیا نبی بول پڑے۔ علی کو یقین آ گیا سب کچھ ہو سکتا ہے، علی کو موت آ سکتی آج رات تو موت آ سکتی نہیں۔ علی سو گئے۔ یہ جو کافر کھڑے تھے نا اندر آئے، محبوب چلے گئے، کافر دو آئے۔ کتنے آئے؟ ایک باپ تھا اور ایک بیٹا تھا۔ باپ کا نام ابو جہل تھا، بیٹے کا نام ابھی تک لکھا نہیں گیا تھا، کافر، یہ پکی بات ہے۔ کیا تھا؟ اندر آ گئے۔ حضرت علی سے سوال ہو گیا کہاں گئے؟ چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ جدھر جانا تھا۔ بھائی کدھر جانا تھا؟ جدھر چلے گئے۔ کہاں گئے؟ وہ تو چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ جدھر جانا تھا۔ بھائی کدھر جانا تھا؟ جدھر جدھر یہ ابو جہل نا کافی دیر سوچتا رہا، اور سوچنے کے بعد اس کے ذہن میں ایسے ہی آ گیا، یہ مسکرا پڑا۔ جب یہ مسکرا پڑا نا، جو ساتھ کھڑا تھا اس نے رکھ کر کان کے نیچے سردار کو، کافر کو، میں نے کہا اللہ کی قسم یہی تو بتایا حق نواز نے، علاج ہی یہی ہے، علاج ہی۔ جب اس نے مارا نا تھپڑ تو اس نے سوال کیا وجہ کیوں مارا؟ اس نے کہا ہنستا کیوں ہے؟ بڑا بغیرت کمینہ آدمی ہے، ساری رات ہمیں باہر کھڑا رکھا تلوار ہاتھ میں، کہتے کھڑے رہو، ہم کھڑے رہے۔ اب جب اندر پہنچے، یہاں تو نبی نہیں علی ہے، اوپر سے ہنستا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا میں ہنسنے کی وجہ ہے، اور وجہ یہ مجھے پتہ چل گیا نبی کہاں ہوں گے۔ میرا جملہ بڑا تھا، آپ کی داد تھوڑی تھی۔ مجھے علم ہو گیا، پتہ چل گیا کہاں ہوں گے۔ جب اس نے کہا نا مجھے پتہ چل گیا، اس نے پھر لگایا، دوبارہ لگایا۔ اس نے کہا بڑا خبیث آدمی ہے، پتہ بھی ہے بتاتا نہیں ہے۔ وہ ایک خان صاحب گئے نا کہیں دعوت پر، بچوں کو ساتھ لے گئے، تو جب دسترخوان پر بیٹھے تو خان صاحب نے پابندی لگائی دوران کھانے کے کوئی پانی کو ہاتھ نہ لگائے، کوئی پانی کو ہاتھ نہ لگائے۔ بچوں نے سنا ٹھیک ہے والد محترم، جیسا آپ کا حکم۔ کھانا آ گیا، سب کھانے میں لگ گئے۔ جو چھوٹا تھا بیٹا تھا نا خان صاحب کا، اس نے پانی لیا، ایک گھٹ پیا اور رکھ دیا۔ خان صاحب نے تھپڑ مار دیا، تو تجھے روکا نہیں تھا پانی نہیں پینا؟ اس نے کہا والد محترم ایک گھٹ سے تہ لگتی ہے، یہ تہ لگی ہے، ابھی اور کھاؤں گا، اگر پانی نہ پیوں تو کھا نہیں سکوں گا۔ والد محترم نے ایک اور لگایا، بتایا کیوں نہیں؟ ایک اور تھپڑ لگا نا ابو جہل کو۔ اس نے کہا تجھے پتہ ہے معلوم ہے، پھر ہمیں پتا کہاں چلے گئے؟ تو دنیا کے لوگوں، جلالہ کے جوانوں، اس وقت کا کافر بھی اپنی زبانیں حال سے کہنے لگا نبی وہی ہوں گے جہاں ابو بکر ہوں گے۔ مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، نبی وہیں ہوں گے جہاں یارو، یہ اس وقت کا کافر آج والوں سے اچھا نہیں ہے؟
اس وقت والا ہیں یہ بھی کافر، بچیں گے نہیں انشاءاللہ، ہیں یہ بھی پورے ٹوٹلی سر سے لے کر پاؤں تک ڈبہ پیک، پکی بات ہے، ہیں یہ بھی کافر۔ ان سے وہ اچھا نہیں تھا جسے پتا تو تھا نبی وہاں ہے جہاں، آج والے کو بتاؤ تیرے باپ کو پتا تھا تو کہاں ہے، تو کہاں ہے، تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تیرے بابا کو پتا تھا نبی وہیں ہے جہاں ابو بکر ہے، اور آج بھی نبی وہیں ہے جہاں، زور سے اور زور سے، میں نے اکابر علماء سے سنا یہ جاتا ہے حاضری نہیں دیتا، جاتا تو ہے روزے پر حاضری، میں نے پوچھا، میں نے کہا استاد جی بتائیں نا، جاتا ہے حاضری نہیں دیتا کیا وجہ، یہ تو بڑا دعویٰ کرتا ہے، تو استاد جی نے کہا اس سے پوچھو نا کیوں نہیں جاتا، کہتا ہے عمر ہے۔ کیا کہتا ہے، کیا کہتا ہے، اس سے پوچھو نا بھئی عمر سے مسئلہ کیا ہے، وہ کہتا ہے مسئلہ آج کا نہیں ہے، مسئلہ بڑا پرانا ہے، یہ سنتا کم ہے ڈنڈے زیادہ چلاتا ہے، یہ بات میں سنتا ہے، پہلے انداز عمر ہے، عمر کی بات ہی اور ہے۔ ابھی مولانا صاحب کہہ رہے تھے نا اللہ نے اپنے محبوب کو یار دیے، اور محبوب نے کہا نا ربا دے دو، ابو بکر دیا، عمر دیا، عثمان دیا۔ میرا اس پہ تھوڑا سا تخیل علیحدہ ہے، میں کہتا ہوں رب نے اپنے محبوب کو یار دیے اپنی مرضی کے، میرے محبوب یہ ابو بکر صدیق لے لو، میرے محبوب یہ عثمان غنی لے لو، میرے محبوب یہ حیدر کرال لے لو، میرے محبوب یہ امیر معاویہ لے لو، میرے محبوب یہ حسن لے لو، میرے محبوب یہ حسین لے لو، میرے محبوب یہ طلحہ لے لو، میرے محبوب یہ زبیر لے لو، میرے محبوب یہ سعد لے لو، میرے محبوب یہ سعید لے لو، میرے محبوب یہ معاذ لے لو، میرے محبوب یہ محفظ لے لو، میرے محبوب یہ خبیب لے لو، میرے محبوب یہ خباب لے لو، لیکن جب باری عمر کی آئی نا، محبوب بیت اللہ پہنچ گئے، بیت اللہ پہنچ گئے، خلاف پکڑ لیا، آنکھوں سے آنسو گرا دیے اور گرا کر کہا ربا آپ نے سب دے دیے، آلہ ہے میں محمد کہتا ہوں عمر بھی دے دو۔ یہ سارے آلہ ہیں، سارے ہی عظیم ہیں، سارے ہی باکمال ہیں، سارے ہی بے مثال ہیں، ربا انتخاب جو آپ کا ہے، میرے ربا میں کہتا ہوں مجھے عمر بھی دے دو، مجھے عمر بھی، اتنی چاہ سے جسے مانگا گیا ہو وہ پھر تھوڑا ڈھنگ سے نہیں آئے گا، تھوڑا طریقے سے نہیں آئے گا۔ دولہا جب دلہن لینے جاتا ہے ایسے چلا جاتا ہے، بڑے طریقے کار سے گھوڑے پہ بیٹھ کے اوئے ہوئے، دولہا اللہ کی قسم اچھی نسل کے لوگ اوپر ہوتے ہیں، اچھی نسل والے ہمیشہ، چاہے وہ جہاز پر ہوں، گاڑی پر ہوں، یا بات سمجھ آ رہی ہے۔ میدان بدر لگا، بدر کے میدان میں اللہ کے رسول گنتی فرما رہے ہیں، آپ بھی چلو گے، آپ بھی چلو گے، آپ بھی چلو گے، آپ بھی چلو گے۔ 12 سال والا بچہ کھڑا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ میں بھی، ہائے 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 ہائے، میری بات سننا، یا رسول اللہ میں بھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آپ چھوٹے ہو، مسکرا کر حضور نے فرمایا آپ چھوٹے ہو، آپ نہیں جاؤ گے، یہ پنجوں پہ کھڑا ہو گیا۔ شہادت کی چاہت تو دیکھو نا، محبوب کی عزت کے لیے قربان ہونے کا جذبہ تو دیکھو۔ 12 سال کا کہتا ہے یا رسول اللہ میں بھی، میرے محبوب میں بھی، آقا میں بھی، پیارے میں بھی، محبوبہ میں بھی۔ آج جنا والا کے اس مسجد میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں محبوبہ، محبوب کے ربا، مشن اکنواز کے لیے میں بھی، اللہ میں بھی، میرے محبوبہ میں بھی۔ حضور نے فرمایا آپ چھوٹے ہو، تو جواب میں کہنے لگا یا رسول اللہ گھر جا کے امی کو کیا کہوں گا، گھر جا کے امی کو کیا کہوں گا۔ حضور نے فرمایا اچھا امی سے پوچھ آئے ہو؟ یا رسول اللہ اجازت لے آیا ہوں، اور امی نے کہا آپ محمد کے دین کے لیے۔ اللہ، مائیں بھی بڑی عظیم تھی نا،
مائیں بھی چنی ہوئی تھیں، بیٹے ہی نہیں مائیں بھی چنی ہوئی تھیں. محبوب نے اجازت دے دی آگے چلے. آپ بھی چلو گے، آپ بھی چلو گے. تھوڑا آگے گئے، 10 سال کا کھڑا تھا. 12 سال والے کو اتنی مشکل سے اجازت ملی، یہ 10 سال والا کھڑا تھا. اس کا حوصلہ دیکھو. ابھی حضور اسے کہنے والے تھے آپ نہیں جاؤ گے، یہ پہلے پنجوں پہ کھڑا ہو گیا اور پنجوں پہ کھڑا ہو کے کہتے آقا وہ 12 سال والا میرا بھائی ہے، وہ 12 سال والا میرا بھائی ہے. حضور فرماتے ہیں نہیں آپ چھوٹے ہو. تو اس نے جواب میں کہا یا رسول اللہ بڑے بھائی اور میرا مقابلہ نہ ہو جائے، مقابلے میں جو جیت جائے اسے اجازت دے دی جائے، جو ہار جائے اسے اجازت نہ دی جائے. حضور مسکرا پڑے، رسول اللہ مسکرا پڑے، اللہ کے نبی مسکرا پڑے اور مسکرا کر دونوں کو میدان میں بلا لیا. آؤ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرو، میں دیکھنا چاہتا ہوں ان کے دل میں شوق شہادت کتنا ہے، میرے دین کی محبت کتنی ہے. دونوں بھائی آمنے سامنے آ گئے. کشتی کا اصول ہے ہاتھ ملاؤ، سینے سے سینہ ملاؤ، پھر پنجہ لگاؤ. اور جب مقابل کرنے کے لیے سامنے آئے تو چھوٹا بڑے کے کان میں کہتے ہیں آپ کو اجازت مل گئی، محبوب اپنا فیصلہ بدلا نہیں کرتے. آپ کو تو اجازت مل گئی نا، حضور کا فیصلہ بدلتا نہیں. اس وقت یو ٹرن کا دور ہی نہیں ہے، اور کم سے کم اللہ کے پیغمبر ہوں یو ٹرن نہیں ہوتا. آج ہوتا ہے. وقت کے بڑے بڑے کہتے ہیں جی میں نے کہا تھا، اچھا میں نے کہہ دیا تھا، وہ غلطی ہو گئی تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں، مجھے تو علم ہی نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہے. یہاں قانون ہی علیحدہ ہے، محبوب خود بولتے ہی نہیں ہے. حکم باری آتا ہے محبوب بات کرتے ہیں، محبوب بیان کرتے ہیں، محبوب اعلان کرتے ہیں، محبوب اجازت دیتے ہیں، محبوب بلاتے ہیں، محبوب نام لیتے ہیں. اور اللہ اپنے محبوب کی زبان سے نام ہی بڑے پیارے پیارے کہلواتا ہے. ابو بکر ادھر آؤ، عمر عثمان ادھر آؤ نا، علی معاویہ ادھر آؤ نا، پاس بیٹھو نا، قریب آ جاؤ نا. ایک مقام پہ پوچھ لیا ربا لکھوانا چاہتا ہوں معاویہ سے لکھوا لوں؟ رب فرماتے ہیں محبوبہ معاویہ سے لکھوا لو. اور پھر محبوب کی سخاوت دیکھو نا، رب نے کہا معاویہ سے لکھوا لو. محبوب نے خط لکھوایا تو معاویہ سے لکھوایا، اپنا پیغام لکھوایا تو معاویہ سے لکھوایا، اور اللہ کا قرآن لکھوایا تو معاویہ سے لکھوایا. دونوں بھائی آمنے سامنے آ گئے. چھوٹا بڑے کے کان میں کہتا ہے آپ کو تو اجازت مل گئی، فیصلہ بدلنے والا نہیں ہے. آپ اگر مجھ سے گر جاؤ آپ کا جائے گا کچھ نہیں، میرا سب کچھ بن جائے گا. بڑے نے چھوٹے کی مان لی. زمانہ بڑا تھا نا، محبوب کی تربیت تھی، بڑے بھی چھوٹوں کی مان لیتے تھے. آج تو دور ہی اور ہے نا، آج چھوٹا بھی کوئی اچھی بات کرے تو بڑے کو بری لگ جاتی ہے، یہ مجھے سمجھائے گا. ایسے ہی ہوتا ہے، غلط تو نہیں کہہ رہے، پکی بات ہے. پہنچ گئے ہو، اللہ کرے پہنچ گئے ہو، کیا تو سبحان اللہ. بڑا گر گیا، چھوٹا جیت گیا. محبوب مسکرا پڑے، پتہ چلا اجازت ہو گئی. محبوب مسکرا پڑے نا، صحابہ کی عید ہو گئی، اجازت ہو گئی. میدان بدر لگا ہوا ہے، صحابہ کی صفیں بنی ہوئی ہیں، کافر سامنے کھڑے ہیں، صحابہ صفوں میں. بات چلی ہے گھوڑے کے اوپر اور نیچے سے، صحابہ سامنے کھڑے، کافر سامنے کھڑے. صحابہ کی صفوں میں عبد الرحمن بن عوف کھڑے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ میرے دائیں اور بائیں کون سے جوان ہیں جو بدر میں میرے ساتھ شانہ بشانہ مل کر کافروں سے مقابلہ کرے. کہتے ہیں میں ابھی سوچ رہا تھا، میں نے دائیں طرف دیکھا تو 12 سال کا بچہ کھڑا تھا، میں مایوس ہو گیا. میں نے بائیں طرف دیکھا تو 10 سال کا بچہ کھڑا تھا، میں مایوس ہو گیا. ابھی میں سوچ ہی رہا تھا، ایک طرف اس نے دامن پکڑا، ایک طرف اس نے دامن پکڑا، اور دامن پکڑ کے مجھ سے سوال کیا چاچو اتنا بتاؤ یہ جو کافر کھڑے ہیں ان کافروں میں ابو جہل کون ہے؟ ان کافروں میں ابو جہل کون ہے؟ 12 سال کا بچہ پوچھ رہا ہے چاچو بتاؤ نا. چاچو کہتے میں نے پوچھا بیٹا تجھے کیا کام ہے ابو جہل سے؟ بچے جواب میں کہتے ہیں چاچو ہم نے سنا ہے ہمارے محبوب کو بھونکتا ہے، ہم نے سنا ہے ہمارے محبوب کو بھونکتا ہے. اللہ کاش ہمارے جذبے ان بچوں جیسے ہی ہو جائیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے.
کاش ہماری محبوب سے الفت اور عقیدت ان بچوں جتنی ہو جائے. تو رب نے جواب میں کہا بچے ضرور ہیں نسبت چھوٹی نہیں ہے. بچے ضرور ہیں پر صحابی ہیں. بچے ضرور ہیں پر ایمان انہیں محبوب سے ملا ہے. بچے ضرور ہیں پر آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ کر چکے ہیں. معمولی نہیں ہیں, چھوٹے نہیں ہیں, ادنا نہیں ہیں, اعلیٰ ہیں. آپ ٹھنڈے ہو گئے ہو. اس سے اچھا نہ ہی کہو تو بے شک بہتر نہیں ہے. آپ کا کون سا یار ہزاروں کا مجمع لاکھوں کا مجمع ہے, میں آپ کو دیکھ نہیں سکتا, سب کو تو دیکھ رہا ہوں. زور سے اور زور سے. چاچو کہتے میں نے اشارہ کیا وہ جو گھوڑے پہ بیٹھا ہے. میں آ گیا جہاں آپ کو لے کے آنا چاہتا تھا. کہاں بیٹھا ہے؟ کہاں بیٹھا ہے؟ بھٹو صاحب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. یہ جو گھوڑے پہ بیٹھا ہے نا, یہ ابو جہل ہے. میں آج والوں سے کہتا ہوں تم اپنے بڑوں کو دیکھو, ان کو پڑھو, غور کرو. تمہارے بڑے اوپر تھے, تم نیچے ہو. تمہارے بڑے اوپر تھے, تم نیچے چلے گئے ہو. پتہ چلا تم لوگ بدل گئے ہو. تمہارے پاس تمہارے بڑوں کا طریقہ صحیح طرح نہیں پہنچا, ملاوٹ ہو گئی ہے. ادھر بکری کچھ نہیں کھا گئی, ادھر سب کھا گئی ہے. میں جو آپ کو جہاں لے کے آنا چاہتا ہوں نا, اس کے لیے آپ کا ذوق کم ہے. ابھی حقیقت بتا رہا ہوں اب. اور میں جنا والا چونکہ پہلی دفعہ آیا ہوں, میں بہت کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, لیکن آپ مجھے اس کی اجازت نہیں دے رہے. جو میرے پوچھنے پہ جواب نہیں دے رہے, یہ ہمارے ساتھ چلیں گے کیا؟ اور زور سے سبحان اللہ, اور زور سے سبحان اللہ. سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے. عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے, اس درخت کا سایہ ختم. بات میری نہیں, میرے محبوب کی ہے. سایہ ختم. اب جو کہے گا سبحان اللہ, اس کے لیے لگے گا جنت میں درخت, اور اس کا سایہ اتنا بڑا ہوگا عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑ نہیں پائے گا کہ سایہ ختم ہو. وہ پلاٹ, وہ زمین بھی اسی کی ہوگی جو سبحان اللہ کہے گا. اب کتنے لوگ اللہ سے جنت میں پلاٹ لینا چاہتے ہو؟ ہاتھ کھڑا کر کے نہیں لینا چاہتے ہو؟ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ سبحان اللہ بہت لوگوں نے گلوائی ہوگی, ایسے انعام کم ملتے ہیں. ہاں جی, اب تو پتہ چلا کہ جنت میں ملتا ہے. نہ آپ کے سبحان اللہ سے مولوی کو فائدہ ہوتا ہے, نہ آپ کے سبحان اللہ سے میزبانوں کو فائدہ ہوتا ہے. بات ہے سیدھی. مولوی کو اتنا فائدہ ہوگا, اسے پتہ ہوگا یہ جاگ رہے ہیں, صرف اتنا فائدہ. اس کے علاوہ اور اتنا پتہ ہوتا ہے یہ لوگ جاگ رہے ہیں, سن رہے ہیں, توجہ ہے. آپ کو کتنا فائدہ ہوا؟ اب جو قوم اپنے فائدے کا کام بھی نہ کرے تو اس قوم کو کیا کہا جائے؟ بات وہی ہے. آج کل بڑا مشہور زمانہ جملہ ہے, آپ نے سب سے پہلے, آپ نے سب سے پہلے. ٹھیک ہے وہ 1400 سال پہلے گھوڑے پہ تھا, ہم 1400 سال بعد بھی گھوڑے پر ہیں. آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ان کا مذہب بدل گیا, عقیدہ بدل گیا, انداز بدل گیا, کردار بدل گیا, تصویر بدل گئی, تصور بدل گیا, خیال بدل گیا. اپنوں کو چھوڑ دیا, ابا و اجداد کو چھوڑ دیا, رسموں کو چھوڑ دیا, روایتوں کو چھوڑ دیا. اب پلٹ کر ادھر آؤ. ہم نے ابو بکر نہیں چھوڑا, عمر نہیں چھوڑا, عثمان نہیں چھوڑا, علی نہیں چھوڑا, طلحہ نہیں چھوڑا, زبیر نہیں چھوڑا, معاذ نہیں چھوڑا, معزز نہیں چھوڑا, خبیب نہیں چھوڑا, خباب نہیں چھوڑا, صحابہ نہیں چھوڑے, اہل بیت نہیں چھوڑے, عزت نہیں چھوڑی, اکرام نہیں چھوڑا, منقبت نہیں چھوڑی, وفاداری نہیں چھوڑی, عظمت بیان کرنا نہیں چھوڑی, ذکر نہیں چھوڑا, تذکرہ نہیں چھوڑا, وعدہ کی عظمت پہ کٹنا نہیں چھوڑا, قربان ہونا نہیں چھوڑا, لہو دینا نہیں چھوڑا, ہاتھ کٹوانا نہیں چھوڑا, گردن کٹوانا نہیں چھوڑا, جیلوں میں جانا نہیں چھوڑا. ہم آج بھی وہی ہیں, وہ بدل گئے. پتہ چلا ہمارے پاس جو دین آیا وہ مکمل ہے. ان کا کل بھی غلط تھا, آج بھی غلط ہے, قیامت تک غلط ہے. ہمارا بدلہ چھپا, زور سے, راوی بدلہ
زور سے بتانے والا بدلا، زور سے بیان کرنے والا بدلا، زور سے آپ آج میرے محبوب کا فرمان سنتے ہو، فرمان جب سنتے ہو نام میرے محبوب کا آتا ہے، اس کے فوری بعد آتا ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی پیغام دینے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے محبوب کو دیکھا ہے۔ اور یہاں واقعہ کربلا ہی لکھنے والا وہ ہے جو اس واقعے کے 1 سال بعد پیدا ہوا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں شہادت حسین جس نے تاریخ میں لکھی وہ اس وقت پیدا ہوا جب واقعہ کربلا کو 1 سال کا عرصہ، آپ بتاؤ ویڈیو کا زمانہ تھا، انٹرنیٹ کا دور تھا، واقعہ کربلا فیس بک پہ لائیو چلا تھا، زور سے تجھے کیسے پتا چلا تھا؟ یہ کہیں نہ کہیں تو کہے گا نا کہ مجھے بتانے والے، یہ کہیں نہ کہیں تو کہے گا نا مجھے بتایا حضرت حسین کے بڑے بیٹے نے۔ جانتے ہو بڑے بیٹے کو؟ حضرت حسین کے بیٹے کو جانتے ہو نا؟ امام زین العابدین جانتے ہو؟ بیٹا کس کا ہے؟ زور سے اور زور سے۔ واقعہ کربلا میں صرف محفوظ رہنے والا یہ بچہ، بچ جانے والا بس یہی تھا، جس کا نام حضرت زین العابدین، بس اس کے علاوہ اور کوئی ہم تک پہنچا تو زین العابدین سے پہنچا، اور تجھے جس نے بتایا وہ پیدا ہی سال بعد ہوا۔ اب بتا صحیح بات کس کی ہوگی؟ جس نے دیکھا ہوگا، جو موجود ہوگا، سارا واقعہ جس کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہوگا، یا اسے پتا ہوگا جس کا راوی سال بعد آیا ہے؟ یہ سال بعد تو پیدا ہوا ہوگا، پھر اس کے بعد یہ اپنے بچپن میں رہا ہوگا، پھر لڑکپن بچپن کو کراس کر کے جوانی تک جب اسے شعور آیا ہوگا تب لکھا ہوگا کم سے کم 10 سال تو، یعنی تیرے پاس وہ روایت پہنچی جو 10 سال پرانی۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ اور بیان ایسے کرتا ہے جیسے آنکھوں سے لائیو دیکھ رہا تھا، ایسے بیان کرتا ہے، ایسے بتاتا ہے جیسے موجود تھا۔ ہمارے کراچی کے بہت بڑے خطیب ہیں مولانا تاج محمد انفی صاحب، وہ گفتگو کے دوران کہتے ہیں ایسے بیان کرتا ہے جیسے دیکھ رہا تھا۔ کنجر جب تو موجود تھا بچایا کیوں نہیں حسین کو؟ جب تو دیکھ رہا تھا تو نے کچھ کیا کیوں نہیں؟ آج دعوے دار ہے، آج اعلان کرتا ہے، کہتا ہے میں حسینی، محبت حسین کا اعلان کرتا ہے، اس وقت موجود تھا، تیری آنکھوں کے سامنے ہوا، تجھے پتا تھا، اور تجھے عورتوں کا پتا تھا، کیا کیا، کیا ہوا، کیسے کیا، کیسے ہوا، تجھے تو سب پتا تھا۔ تو بتا تو نے حسین کے لیے کیا کیا؟ ہم سے پوچھ، ہم نے کیا کیا؟ تو نے غلط بیان کیا، ہم نے تیرے بیان کو رد کیا۔ تو نے غلط بیان کیا، ہم نے تیرے بیان کا بائیکاٹ کیا۔ تو نے کہا ایسے ہوا، میں نے کہا جھوٹ ہے۔ تو نے کہا یوں ہوا، میں نے کہا جھوٹ ہے۔ تو نے کہا ایسے ہوا، میں نے کہا جھوٹ ہے۔ تیرے بیان کو رد کیا۔ اللہ کی قسم رد کرنے والے یوں رد نہیں کرتے، کوئی دلیل رکھتے ہیں تو رد کرتے ہیں، ایسے رد نہیں کرتے۔ بدر کا میدان ہے، بچوں کو بتایا جا رہا ہے یہ جو کس پہ بیٹھا ہے؟ جنا والا کے جوانوں کس پہ بیٹھا ہے؟ گھوڑے پہ بیٹھا ہے۔ یہ کون ہے؟ ابو جہل کون ہے؟ اللہ کرے مل کر بولو۔ ملک پاکستان میں ابو جہل کو کافر کہنے پہ پابندی نہیں ہے۔ کون ہے؟ ہاتھ اٹھا کے لہجہ حق نواز میں بولو، کون ہے؟ ابو جہل کون تھا؟ 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 پکی بات ہے؟ اللہ کی قسم میں اس طرح یقین اور اعتماد ہے، صبح سورج نے نکلنا ہے نا، انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ ابو جہل کافر تھا، ہے اور قیامت تک رہے گا، انکار کوئی
انکار کوئی گھوڑے پہ بیٹھا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے انگلی کا اشارہ کیا ہوا تھا, ابھی میرا ہاتھ نیچے نہیں آیا, بچے دوڑ پڑے. بچے یہ تلوار اٹھا نہیں سکتے تھے, چھوٹے بچے تھے, تلوار گھسٹتی جا رہی ہے, بچے دوڑ لگا رہے. میں نے پوچھا بچوں کیا کرو گے, ہزاروں کی تعداد میں کافر ہیں, آپ کیسے لڑو گے؟ وہ کہتے ہیں ہزاروں سے سروکار نہیں ہے, آج یا اس دھرتی پہ ابو جہل رہے گا یا ہم رہیں گے. بچے دوڑ پڑے. ایک بچے نے گھوڑے کے پاؤں پہ وار کیا, گھوڑا زمین پہ گر گیا. گھوڑے کا بچہ بھی, بلکہ گھوڑے کا بچہ بھی نہیں کہا جائے گا, گھوڑے کی توہین ہو جائے گی. یہ کافر زمین پہ گرا, اور جب کافر زمین پہ گرا بچوں نے اگلا وار اس کی گردن پہ کیا, ایک سینے پہ چڑھ گیا, ایک نے وار گردن پہ کیا. تھے بچے اس وقت کے سب سے بڑے کافر کی گردن کو تن سے جدا کر دی. تاریخ نے لکھا ہے, علماء نے لکھا, خطیبوں نے بیان کیا, وائزین نے بیان کیا, دنیا کو بتایا. آج لوگ کہتے ہیں یہ بچے ہیں, یہ چھوٹے ہیں, ان کا قد چھوٹا ہے. میں نے کہا گھبراؤ نہیں, نسبتیاں بدر کے میدان میں معاذ اور محفظ سے ہے, یا جگ میں سونے والے حق نواز سے ہے. اس سے ہے قد کے چھوٹے ضرور ہیں, بچے ضرور ہیں, مانتے ہیں, انکار نہیں ہے, کچے نہیں ہیں, پکے ہوئے ہیں, بڑے فخر سے کہتے ہیں نہ چھیڑو ہمیں, ہم ستائے ہوئے ہیں, سرے دار فتوے لگائے ہوئے ہیں, کھلونا سمجھ کے نہ توڑو ہمیں, آخر ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. فرنگی کی سوچوں پہ حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر لگائے ہوئے ہیں. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے, یہ بازو میرے ہی آزمائے ہوئے ہیں. بچے ضرور ہیں, چھوٹے ضرور ہیں, پر صحابہ کے غلام ہیں, صحابہ کے دیوانے, صحابہ کے نوکر ہیں, صحابہ کے چوکیدار ہیں, صحابہ کے پروانے, صحابہ کے مستانے. ان سے محبت ہے, ان سے پیار ہے, ان سے عقیدت ہے, ان کا احترام ہے. کیوں کہ انہیں قرآن میں پڑھا ہے, قرآن کے لفظوں میں پڑھا ہے, سپاروں میں پڑھا ہے, آیاتوں میں پڑھا ہے, رکوع میں پڑھا ہے, قرآن میں پڑھا ہے, تلاوت کی ہے. نہ صرف تلاوت کی ہے بلکہ تلاوت کے ساتھ سمجھا بھی ہے یہ کون ہے, ان کی عظمت کیا ہے, مقام کیا ہے, رتبہ کیا ہے, شان کیا ہے, خوبی کیا ہے, اچھائی کیا ہے, عزت کیا ہے, احترام کیا ہے, رتبہ کیا ہے. ان کی عزت کو پوچھنا چاہتا ہے, یا خدا سے پوچھ یا مصطفیٰ سے پوچھ. جن کی عزت اور عظمت خدا اور مصطفیٰ سے ملے وہ کون ہے؟ زور سے, اور زور سے, اور زور سے, گرجدار آواز سے, اور زور سے, وہ کون ہے؟ اللہ جو زبان صحابہ کہیں وہ کسی کمی کے سامنے وہ سر نہ جھکے. کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام کیا ہے؟ قرآن میں جو ہے وہ کون ہے؟ قرآن میں جو ہے وہ کون ہے؟ زبور میں جو ہے وہ کون ہے؟ انجیل میں جو ہے وہ کون ہے؟ ایمان میں جو ہے وہ کون ہے؟ نظریہ میں جو ہے وہ کون ہے؟ سوچ میں جو ہے وہ کون ہے؟ فکر میں جو ہے وہ کون ہے؟ آغاز جو ہے وہ کون ہے؟ ابتدا جو ہے وہ کون ہے؟ انتہا جو ہے وہ کون ہے؟ جنت والے جو ہے وہ کون ہے؟ بہادر جو ہے وہ کون ہے؟ غیرت والے جو ہے وہ کون ہے؟ جہی جو ہے وہ کون ہے؟ داماد مصطفیٰ جو ہے وہ کون ہے؟ سسر مصطفیٰ جو ہے وہ کون ہے؟ جنت کے مالک جو ہے وہ کون؟ 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 صحابہ ہیں, اور میرے محبوب پہ تن من دھن سے فدا ہے. حضور کو ضرورت پڑی نا مال کی, حضور نے اعلان کیا یاروں میں, ایک یار آیا 3 حصے لے آیا, 1 حصہ چھوڑ آیا. محبوب نے قبول کیا, سوال کیا عمر کیا لائے ہو؟ عمر کیا لائے ہو؟ عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ 1 حصہ چھوڑ آیا ہوں, 3 حصے لے آیا ہوں. یار ابو بکر آ گیا. ابو بکر یوں نہیں پوچھا محبوب نے کیا لائے ہو,
महबूब ने कहा अबू बकर क्या छोड़ आए हो? कम से कम तुझे इसी जुमले से समझ लेना चाहिए अबू बकर है कौन। यूं ही नहीं मुसल्ले पे आ गया, अबू बकर क्या छोड़ आए हो? हुजूर ने अबू बकर से पूछा, अबू बकर ने जवाब दिया, अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ा है, बाकी सब ले आए। बाकी सब और दुनिया की सबसे बड़ी तमन्ना है अल्लाह आंख अबू बकर की हो, चेहरा मुस्तफ़ा का हो। रब्बा माल अबू बकर का हो, खर्च हुजूर करें तो अपना समझ के। अल्लाह बेटी अबू बकर की हो, निकाह में मुस्तफ़ा के हो। अल्लाह ने ख्वाहिश पूरी नहीं की। रब ने कहा होगा ना अबू बकर मांगा भी तूने उस रब से है जिस रब के खजाने में जो ये मांग रहा है वो एक ही है। फिर तेरी ख्वाहिश को ऐसा पूरा करूंगा, तुझे ऐसे साथ रखूंगा, ऐसे जोड़ूंगा, ऐसे मिलाऊंगा, बल्कि नाना सारे पर्दे हटाकर तेरी गोद में सुला दूंगा। कायनात के काफिर ढूंढते रहेंगे, अबू बकर दीदार करता रहेगा। सारे काफिर ढूंढ रहे थे ना। अबू जाल ने कहा मुझे पता है कहां चले गए, मुझे तो पता है ना कहां चले गए। मैंने कहा कुछ उसी से सीख लो, उसे तो पता है, उसी से कुछ सीख लो। वो कह रहा है जहां अबू बकर होंगे वहीं मुस्तफ़ा होंगे। अब तू कहे अबू बकर नहीं है अच्छा, उमर नहीं है अच्छा, मैं तुझसे पूछता हूं अबू बकर उमर अच्छे नहीं हैं, अच्छे हैं कौन? अच्छे दिखाओ, अच्छे दिखाओ, खूबसूरत दिखाओ, खूबसूरत दिखाओ, नुमाया दिखाओ, मुमताज दिखाओ, कायनात के अजीम लोग दिखाओ। ये नहीं तो कौन है? कोई दिखा सकता है? जोर से और जोर से, आवाज से। कोई दिखा सकता है? कोई दिखा सकता है? पक्की बात है, पक्की बात है, कोई नहीं दिखा सकता। तो फिर ज़बान में हक नवाज से सुनो, अबू बकर और उमर। कहने वाला कहता है मुझे उमर अच्छा नहीं लगता, मैंने हमेशा 6 साल के अरसे से मैं एक ऐलान करता आ रहा हूं और मेरा ऐलान यह है कि जिसे अबू उमर अच्छा नहीं लगते वो अपनी उमर ना गुजारे। वो कहता ना उमर अच्छे नहीं है, उमर छोड़ दे। उमर जो उमर छोड़ेगा क्या हो जाएगा? ये मैं आज सारी नफरतों से निकलकर तनकीदी जहन नहीं, अपने अकाबिर के नक्शे कदम पे खड़ा होकर उसे कह रहा हूं उमर नहीं अच्छा लगता, उमर छोड़ो, छोड़ दो उमर, तुम्हें उमर अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं ये उमर ने दी है। क्या कहता है? उमर ने दी है। मैंने कहा तुझे तो नाम से मोहब्बत है ना, या इस उमर का नाम बदल। वो कहता है मैंने बदल लिया। मैंने कहा क्या रखा? कहता है जिंदगी। क्या कहता है? मैंने कहा नाम जिंदगी है, लेकिन बाजार में जहां जाएगा तुझसे कोई ये नहीं पूछेगा तेरी जिंदगी कितने साल है। सवाल क्या होगा? क्या सवाल होगा? क्या सवाल होगा? उसका बच्चा पैदा हुआ ना, उसे बाजार ले गया, चलने के काबिल हो गया, बाजार ले गया, दुकान पे पहुंचे ना, इसे चीज चाहिए, बेटा जो पसंद कर वो तुझे ले दूंगा। बाप है ना, पता नहीं है भी कि नहीं, बाप है ना। बच्चा तो कह रहा है ये मेरा बाप है, मैं बच्चे की मान लेता हूं, बाकी अपने बड़ों की मानूं तो तू नहीं है, अपने बड़ों की मानूं तो तू इसका बाप नहीं है। कहने वाला कहेगा मौलवी साहब कोई दलील भी है? मैंने कहा नवाज का बेटा बगैर दलील के खड़े होता ही नहीं है। और दलील ये है हजरत, पिछले मुहर्रम में कराची में एक शख्स ने हजरत सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की तौहीन की। उस तौहीन के जवाब में सहाबा के गुलामों ने उस पर कानून का दरवाजा खटखटाया और FIR कराई। FIR में जहां सब कुछ लिखा था अब्बू का नाम नहीं था, सब कुछ तो था पर अब्बू का नाम जोर से जोर से। उससे जब लिखने वाले ने पूछा ना नाम बताओ, तो उसने कहा लिखो ना मालूम। क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? वो उसकी FIR भी बड़े ग्रुपों में व्हाट्सएप में उस वक्त चलती रही, आपने शायद देखी हो। उसमें लिखा था वल्द, पता चला कि इसका अब्बू
میں نے کہا جب پتا چلا کہ اس کا ابو نہیں ہے تو پھر میرے مرشد حق نواز کی بات کو ماننا پڑے گا کہ جس نے 36 سال پہلے جنگ کی سرزمین پہ نہیں بلکہ پاکستان کے بیشتر علاقوں میں چوک پہ کھڑے ہو کر، چوراہے پہ کھڑے ہو کر، بازار میں کھڑے ہو کر، ایوانوں میں کھڑے ہو کر، روڈوں پہ کھڑے ہو کر، گلیوں میں کھڑے ہو کر، محلہ میں کھڑے ہو کر اس نے دم تلاتے ہوئے کہا تھا، بغیر خوف کے کہا تھا، صحابہ کو نہ مانتا ہو، حلالی ہو سکتا۔ نواز کا بیٹا کسی کو کافر کہے نا تو دنیا جانتی ہے کہا کسے جا رہا ہے، مخاطب کون ہے۔ ایسا ہی ہے، بچنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تیری جوانی میں برکت دے، تجھے زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کام ہی ہمارا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا مانتی ہے، اس کی ایف آئی آر بتا رہی ہے، صحابہ کا نہیں ہے، مومن مسلمان نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر میرے مرشد نے صحیح کہا تھا نا، اس نے کہا تھا صحابہ کا نہ ہو اور پھر مسلمان ہو۔ وہ بڑے خطیب آج کل کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں صدیق مومن نہیں ہے تو کون ہے، کہتے ہیں نا صدیق پہ اعتراض، عمر فاروق پہ اعتراض، عثمان غنی پہ اعتراض۔ میں نے کہا بات وہی ہے کہ ایک بیٹے نے اپنی امی سے پوچھا، امی وزیر اعظم صاحب، چلو میں نہیں کہتا، ایسا نہ ہو کسی کو برا لگ جائے، اگر ہمارے علاقے کا یہ جو نمبردار ہے یہ مر گیا تو کون بنے گا؟ یہ نمبردار مر گیا تو کون بنے گا؟ اس نے کہا بیٹا اس کا بیٹا بنے گا، ظاہر سی بات ہے۔ امی بالفرض وہ بھی مر گیا، اس نے کہا اس کا بیٹا بنے گا۔ امی اگر وہ بھی مر گیا، امی کہتی ہیں بس تیرے جو پیٹ میں درد ہے نا میں سمجھتی ہوں، نہیں یہ سارے مر جائیں گے، تو اکیلا بچے گا، تو نے نہیں مرنا، اور اگر تو بچ بھی گیا میری بات لکھ، یہ سارے مر جائیں آپ نے نہیں بننا۔ آپ نے نمبردار، زور سے آپ نے نمبردار، تو پھر میں آج والے کو کہتا ہوں نا خلیفہ اول بن چکا، مسلح مل چکا، کندھوں پر اٹھا چکا، نبوت کو غار تک پہنچا چکا، نبی کے ساتھ سو چکا۔ نبی کے ساتھ سو چکا، روزے میں سو چکا، جنت میں سو چکا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض، جنت میں سو چکا۔ اس کی عظمت اور ہے، مقام اور ہے، رتبہ اور ہے، شان اور ہے، صداقت اور ہے، امانت اور ہے، دیانت اور ہے، رتبہ اور ہے، پاکیزگی اور ہے، تدبر اور ہے، معیار اور ہے، نظر سے دیکھ اور ہے، دل سے دیکھ اور ہے، دماغ سے دیکھ اور ہے، عقیدہ سے دیکھ اور ہے، نظریہ سے دیکھ اور ہے، آنکھ کھول کے دیکھ اور ہے، نظر آئے تب دیکھ، نظر نہ آئے تب دیکھ، اندھا ہے تب دیکھ، بہرا ہے تب دیکھ، گمراہ ہے تب دیکھ، پاگل ہے تب دیکھ، دیوانہ ہے تب دیکھ، پروالا ہے تب دیکھ، مجنون ہے تب دیکھ، ساحل ہے تب دیکھ، پاکستانی ہے تب دیکھ، غیر ملکی ہے تب دیکھ، دیوبندی ہے تب دیکھ، بریلوی ہے تب دیکھ، اہل حدیث دیکھ تب دیکھ، مومن ہے تب دیکھ، مسلمان ہے تب دیکھ۔ اگر آج کو بدترین کافر بھی ہے، آنکھ کھول کے دیکھ، نظروں سے دیکھ، اپنی آنکھ اٹھا کے دیکھ، نبی کے ساتھ روزے میں اللہ نے جسے قیامت تک کے لیے سلا دیا ہے اس کا نام ابو بکر ہے۔ معیار بن چکے ہیں، اساس بن چکے ہیں، نظریہ بن چکے ہیں، سوچ بن چکے ہیں، فکر بن چکے ہیں، آج مومن کے دلوں میں بس چکے ہیں، آج مومن کے کلیجوں میں بس چکے ہیں، آج مومن کے نظریہ میں بس چکے ہیں، آج مومن کے عقیدے میں بس چکے ہیں۔ اور جب مسئلہ صحابہ کی عزت کا آ چکا ہے، پھر بریلوی، اہل حدیث، حنفی، شافعی، مالکی،
کربلی میدان میں یکسر ہو کے کریں. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو دشمن صحابہ علیحدہ ہے، عاشق صحابہ ساتھ ہے. دشمن صحابہ علیحدہ کھڑا ہے، عشاق کے صحابہ ساتھ کھڑے ہیں، ہاتھوں میں ہاتھوں ڈال کے کھڑے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے چھوٹے موٹے سب اختلاف ایک طرف، ابو بکر کی عزت پہ سب متفق ہیں، عمر کی عظمت پہ سب متفق ہیں، عثمان کے مقام پہ سب متفق ہیں، اور میرے محبوب کی خدمت میں حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے. اللہ کے رسول نے سوال کیا، ابو بکر میری آخری بات، ابو بکر دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے آپ کو اچھا نہیں کہیں گے، آپ پہ اعتراض کریں گے، آپ پہ تنقید کریں گے، آپ کو برا بھلا کہیں گے. ابو بکر کچھ ایسے بھی ہوں گے، ابو بکر کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ماؤں سے دودھ کے قطرے بخشوا کے نکلیں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو آخری مرتبہ گھر پہ نظر ڈال کے نکلیں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے تیری عزت کے لیے سر پہ کفن باندھ کے نکلیں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے تیرے عزت اور مقام کے لیے اپنے بیوی بچوں کو کہہ کے نکلیں گے آ گیا تو تمہارا، نہیں آیا تو زندگی گزار لینا، جنت میں ملاقات ہوگی. کچھ ایسے بھی ہوں گے ابو بکر جو آپ کی محبت میں سب کچھ قربان کریں گے، آپ اسے کیا دو گے؟ ابو بکر آپ کیا دو گے؟ ابھی یہ بات چل رہی تھی نا، حضرت عمر آ گئے، حضور نے یہی سوال عمر سے کر لیا، عمر آپ کیا دو گے؟ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ ابو بکر نیکیوں کا چوتھا حصہ دے گا. کتنے حصے؟ نیکیوں کا چوتھا حصہ ابو بکر دے گا. عمر نے کہا ابو بکر چوتھا دے گا، عمر پیچھے نہیں ہٹے گا، عمر بھی چوتھا دے گا. عمر بھی چوتھا حصہ دے گا. یہی باتیں چل رہی ہیں، میں آپ کو کسی اور جگہ لے کے جانا چاہتا ہوں. امی عائشہ نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ جتنی نیکیاں چمک رہی ہیں، آپ کے یاروں میں کوئی ایک ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان سے زیادہ ہوں؟ اللہ کے نبی نے جواب میں کہا، عائشہ میرے یاروں میں عمر وہ ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں. امی کا چہرہ دیکھا، اللہ کے نبی نے لگتا ہے عائشہ کچھ اور سننا چاہتی ہے، میں نے جواب اور دے دیا. پھر جواب میں کہا، عائشہ آپ بتاؤ کیا کہتی ہو؟ امی نے کہا، اللہ کے نبی میں سوچ رہی تھی آپ نام لوگے ابو بکر کا، آپ نے نام لیا عمر کا. اللہ کے نبی نے جواب میں کہا، اگر ابو بکر کی نیکیوں کو دیکھنا چاہتی ہے پھر عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں، ابو بکر کی غار والی ایک رات کا مقابلہ اتنی نیکیاں. حضور نے خود ہاتھ اٹھا کے کہا، ربا سب کے احسان اتار دیے، رہ گیا ابو بکر. کون رہ گیا؟ زور سے محبت والوں کون رہ گیا؟ پیار کرنے والوں کون رہ گیا؟ دیوانوں کون رہ گیا؟ مستانوں کون رہ گیا؟ میرے لیے نہ بولو، میرے بڑوں کے لیے نہ بولو، حق نواز ایثار و مختار و ضیاء اور اعظم و حیدری و ندیم کے لیے نہ بولو، اپنی آخرت کے لیے بولو، قبر کے لیے بولو، نیکیوں کے لیے بولو، اپنے اعمال کے لیے بولو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بولو، محبوب کو خوش کرنے کے لیے بولو. کون رہ گیا؟ ابو بکر رہ گیا. اور وہ ابو بکر کہے، ربا چوتھا حصہ دوں گا. کتنا حصہ دوں گا؟ چوتھا حصہ دوں گا. جب صدیق اکبر نے کہا نا چوتھا حصہ دوں گا، میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا کل قیامت کا میدان ہوگا، رب صدیق اکبر کو اجازت دے گا، ابو بکر بلاؤ اور دیتے جاؤ. ابو بکر بلاؤ اور دیتے جاؤ. صدیق اکبر آواز لگا کے کہیں گے، حضرت نانوتوی ادھر آئیے، ابو بکر کی نیکیوں کا چوتھا حصہ لے جائیے. حضرت بخاری ادھر آئیے، ابو بکر کی نیکیوں کا چوتھا حصہ لے جائیے. حضرت لکھنوی ادھر آئیے، ابو بکر کی نیکیوں کا چوتھا حصہ لے جائیے. حضرت صوفی ادھر آئیے، ابو بکر کی نیکیوں کا چوتھا حصہ لے جائیے. حضرت گمانوی ادھر آئیے، ابو بکر کی نیکیوں کا چوتھا حصہ لے جائیے. حضرت درخواست ادھر آئیے، ابو بکر کی نیکیوں کا چوتھا حصہ لے جائیے. دنیا کے لوگوں، اللہ کے نبی موجود ہوں گے، صحابہ موجود ہوں گے، عرش والا خدا دیکھ رہا ہوگا. ابو بکر
का चौथा हिस्सा ले जाओ, ईसार इधर आओ, अबू बकर की नेकियों का चौथा हिस्सा ले जाओ, मुख्तार इधर आओ, आजम इधर आओ, फारूकी इधर आओ, हैदरी इधर आओ, नदीम इधर आओ, सहाबा के गुलामों इधर आओ, सहाबा के परवानों इधर आओ, सहाबा के मस्तानों इधर आओ, अम्मी आयशा के बेटों इधर आओ, अबू बकर की नेकियों का चौथा हिस्सा ले जाओ, हक नवाज को अबू बकर नेकियों का चौथा हिस्सा दे। दुनिया के लोगों, आज कोई कहे नहीं मानता, आज कोई कहे एतराज करता हूं, आज कोई कहे अच्छा नहीं समझता, ये जान ये बाढ़ में जाए, ये जहन्नम में जाए। आँख खोल के देखो, हक नवाज से लेकर के ईसार तक और ईसार से लेकर के नदीम तक सारे शोहदा जन्नत में ऐश कर रहे हैं। आपके फैसलाबाद करीब इस शहर में रहने वाला इरफान शहीद भी आज जन्नत में मौजूद है। क्या पूछना चाहते हो, क्या सवाल करना चाहते हो सहाबा का गुलाम जन्नत में ना हो सकता? हो सकता? हो सकता? कहते हैं कोई किसी का मेहमान आए तो मेहमान को घर में बिठाया जाता है। सहाबा जन्नत के मालिक हैं, सहाबा का घर जन्नत है, और यहां से जो मेहमान जाएगा घर में जाएगा या कहीं और जाएगा? घर में। घर क्या है? पक्की बात है, घर जन्नत है। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज मौजों से वो घबराया, नहीं करते शराब इश्क नहीं बदली, जाम बदलते रहते हैं, हक का अलम लहराता है, हाथ बदलते रहते हैं। हालात से टकराना हक वालों की आदत है, हालात की तू तकलीद न कर, हालात बदलते रहते हैं। कल तक था जो सोज़े जिगर, वो दर्द जिगर तो आज भी है काम वही पैगाम वही, सिर्फ नाम बदलते, सिर्फ नाम बदलते। न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, सरेदार फतवे लगाए हुए हैं, खिलौना समझकर न तोड़ो हमें, आखिर हम भी किसी के बनाए हुए हैं। फिरंगी की सोचों पे हुर्मत के फतवे सरेदार चढ़कर लगाए हुए हैं, न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज मौजों से वो घबराया, नहीं करते वो मालिक नहीं।